بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، میں شاہنواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہیں شاہنواز اتاری وائس چینل۔ مزید دلچسپ بیانات و واقعات کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات، سچی کہانیاں سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ اور دعائے خالق کائنات سے اللہ تبارک و تعالی تمام ناظرین کرام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سب کی نیک جائز تمنا و حاجتیں پوری فرمائے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ادعونی استجب لکم، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین کرام، ہم سب کو ایک شکایت رہتی ہے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اس کے متعلق آج انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ آئیے چلتے ہیں آپ اپنے گفتگو کی جانب۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز بھی اوپر نہیں جاتی، یعنی دعا قبول نہیں ہو جاتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھو۔ محترم ناظرین کرام، ہم نے قرآن پاک کی ایک آیات کی جز تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، ترجمہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تو آپ کا اور ہمارا یہ یقین ہے کہ قرآن کریم میں جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا، پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے متعلق حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا تو آپ کے گرد جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ اے ابو اسحاق، اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا۔ ہم ایک عرصہ سے دعائیں کر رہے ہیں مگر قبول کیوں نہیں ہوتی؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا قبول نہ ہونے کے 10 اسباب، 10 وجوہات، 10 چیزیں اور 10 سبب بیان فرمائے کہ جس کے سبب دعا قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ تم نے اللہ پاک کو تو پہچانا مگر اس کا حق ادا نہ کیا، یعنی حقوق الہی مثلاً اطاعت و فرما برداری کو کما حقہ پورا نہ کیا۔ نمبر 2، تم قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ نمبر 3، تم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ پھیرتے ہو۔ نمبر 4، تم شیطان سے دشمنی کے دعوے دار تو ہو لیکن اسی کی پیروکار بھی ہو۔ نمبر 5، تمہیں جنت پسند ہے مگر جنت کے حصول کے لیے کوئی عمل نہیں کرتے ہو۔ نمبر 6، تمہیں جہنم سے ڈرنے کا اقرار تو ہے مگر اعمال خود کو جہنم میں لے جانے والے کرتے ہو۔ تم موت کو برحق سمجھتے ہو، موت کے برحق ہونے پر یقین رکھتے ہو مگر پھر بھی اس کے لیے کچھ تیاری نہیں کرتے۔ نمبر 8، تم اپنے بھائیوں کے عیب تلاش کرنے میں مصروف ہو اور اپنے عیبوں سے چشم پوشی کرتے ہو، یعنی اپنے عیبوں اپنے گناہوں پر توجہ نہیں کرتے ہو۔ نمبر 9، تم اللہ پاک کی نعمتیں کھاتے ہو مگر اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ نمبر 10، تم اپنے مردوں کو اپنے ہاتھوں قبر میں اتارتے ہو مگر پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا قبول نہ ہونے کے 10 اسباب بیان فرمائے ہیں۔ ہم غور کریں کہ کہیں کوئی سبب ہمارے اندر تو نہیں پایا جاتا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا کے عدم قبولیت کا جو پہلا سبب ارشاد فرمایا وہ ہے کہ ہم اللہ پاک کو پہچانتے ہوئے بھی اس کا حق ادا نہیں کرتے، جیسے اس کے اطاعت و عبادت کرنے کا حق ہے، وہ عبادت و اطاعت کا حق ہم ادا نہیں کرتے، یعنی اس کی فرما برداری نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، رمضان المبارک کے روزے بلا عذر شرعی ترک کر دیتے ہیں، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج کو نہیں جاتے ہیں،
بس اللہ پاک کی نافرمانی میں مشغول اور اس کی رضا و خوشنودی والے کاموں سے دور رہتے ہیں، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قدر نافرمانیاں کریں گے تو ہماری دعا کیوں کر قبول ہوں گی۔ محترم ناظرین کرام، دوسرا سبب ارشاد فرمایا کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتے بھی ہیں تو اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین کرام، اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہی نہیں، اور اگر قرآن کریم کھولنا نصیب ہو بھی جائے تو سمجھ کر نہیں پڑھتے اور نہ ہی اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو درست مخارج سے قرآن مجید نہیں پڑھتے، جس کے نتیجے میں معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، تلاوت قرآن کریم کے دوران حروف کی آواز اور حرکات کی ادائیگی میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بچے وہ مسلمان بہن بھائی جو درست قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے، فوراً سے بھی پہلے اپنی اصلاح فرما لیں۔ درست قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شب و روز محنت کے ساتھ ساتھ اپنے حلقہ میں لگنے والے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کو اپنا معمول بنائیں۔ الحمدللہ، دعوت اسلامی کے دینی تحریک کے تحت مختلف مساجد وغیرہ میں عموماً بعد نماز عشاء مدرسۃ المدینہ بالغان لگائے جاتے ہیں، جن میں بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو درست مخارج کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ مختلف دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں، سنتیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ، اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے بھی مدرسۃ المدینہ تبلیغات قائم ہیں۔ کوشش فرما لیجیے کہ اپنے قرآن پاک کی مخارج بھی درست فرما دیں، اور سب سے پہلا جو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا قبول نہ ہونے کے بات بیان کیے تھے، سب سے پہلے اللہ پاک کی نافرمانی ہے، اللہ پاک کے احکام کو توڑنا ہے، شریعت کے دائرے کو کراس کرنا ہے۔ حقیقت میں ہم شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر جو بھی کام کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے دین و دنیا میں ہمیں کامیابی نصیب ہوگی، کیونکہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ گویا کہ ہم یہاں کھلے ہوئے نہیں ہیں، ہم قید میں ہیں، ہم ایک دائرے کے اندر ہیں۔ کوشش کریں کہ اس دائرے کے اندر ہی رہ کر اپنے مختصر زندگی کو گزاریں، تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ عز و جل قیامت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، مزید ملتے ہیں کل انشاءاللہ عز و جل اسی دعا قبول نہ ہونے کے اسباب کے سلسلے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے، والسلام۔